بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اس سے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں، جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں، مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لایا ہے۔ میرے پاس اس کا تعارف ہے، وہ مہربان، رحیم، کریم، سننے والا، جاننے والا، سب یاد رکھنے والا اور بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں، میرے دل کی طرف اور سجدوں کے آنسوؤں سے وہ واقف ہے، تو پھر وہ مجھے دے گا سب، چاہے جتنا اندھیرا آئے۔ میں جانتا ہوں وہ ہے، وہ میرے پاس ہے، اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا۔ وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں بھی تسلیم کی ہیں جن پر ماضی میں میں نہیں مان سکتا کا لیبل لگایا کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں اس متاع جاں کو کھونے پر خاموشی باندھ کر دیکھا ہے جس کے بارے میں میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر کا دعویٰ کر چکا تھا۔ میں نے ان بری خصلتوں کو بھی اپنایا ہے جن پر کبھی نہیں کروں گا کا مستحکم اعلان کر چکا تھا، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑا جن پر فار ایور کا ٹیگ چسپاں کیا تھا۔ غرض یہ کہ باحیثیت انسان میں کچھ نہیں، میرے دعوے، وعدے، اعلان ایک پل کی مار ہے، اور تقریباً ہم سب ہی ایک نہ ایک دن ضرور ان سب باتوں پر یقین لے آئیں گے۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، اس سے کہنا بہت اداس ہوں میں، یہ دل نہیں لگتا، کہنا بہت اکیلا ہوں، کہنا میں رویا کرتا ہوں، کہنا مجھے قرار نہیں ہے، انتظار بہت، ان سے کہنا وہ مجھ سے باتیں کریں، کہنا زبان سوکھ گئی لیکن کلام باقی ہے، ان سے کہنا وہ اب ملے مجھ سے، ان سے کہنا مجھے بلائیں کبھی۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے، جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔ جسے چاہا جائے اسے پایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ ہر زخم دوسروں کو دکھایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ جو دل کو بھاتا ہے، منفرد نظر آتا ہے، اسے دل میں بسایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے جس کا دیدار ہو جائے، اسے پاس بھی بلایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ لوگ تو یوں ہی خاص ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ چیزیں زندگی کو سکھا دیتی ہیں، آپ نہ بھی سیکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہیں۔ مجھے اپنے من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک رکھنے کی خواہش تھی، اپنے لیے ان کی محبت میں شراکت داری، برداشت
نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں سمجھوتا کرنا سیکھ آیا، اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گا، تمہیں یاد کر کے روؤں گا، تو سنو، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھونے کا ہنر سیکھ چکا ہوں۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص اگلے 4 دن میں آپ کو زمین پہ پٹھا بھی سکتا ہے۔ زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر ابھی بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں، یا بہت بڑے ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے، یا ایک مکمل منظر کسی بڑی محرومی کا احساس جگا دے۔ بہت جدوجہد سے تراشی گئی حال کی خوشیوں پر اچانک ماضی کا سایہ لہرانے لگے۔ وہ ایک لمحہ جب ذہن میں سب احساسات اچانک گڈمڈ ہو جائیں، ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تبھی دور کر دیا گیا مجھ سے، اور تب ایسا لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ صبر بس غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا۔ پھر دل اللہ سے ضد کرنے لگتا ہے، اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے، اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ آئے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، اے میرے رب، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ تم دعا کرتے ہو اور کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی ظاہر کرنے کا۔ وہ چاہے تو سیکنڈز میں کن فرما دے، اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگا یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔
پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو بھی یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اے اللہ، میں دوبارہ لوٹ آیا ہوں، میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں، میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں، میں اسے کہیں زیادہ رویا ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہے۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتا میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال دیں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر، میرے بے چین دل میں کچھ سکون بھر دے، مجھے ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا دے اور مجھے ہمت دے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو، پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے
کیا اس سے باتیں کریں؟ وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تو مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ وہ تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تو مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے
ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے، کب کے مر چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں ہو اتنا پریشان؟ کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سنوار کر تو دیکھو، کبھی صبر کی حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئیں اور جو بن بولے کی گئیں وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تبھی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوری چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلدی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلدی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کرنا کتنا ضروری تھا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے
جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا ہے اور اب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلدی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلدی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کرنا کتنا ضروری تھا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا ہے اور اب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا ہے، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی وجہ اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے انگنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔
جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے، ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو، بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، پھر اسے امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جیسے خواہش پوری کرنے میں اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گنا بڑھ کے ہے، جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا ضرور سنے گا۔